اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی، اور آج اس خاص پروگرام درس حیات، اس پروگرام کے توسل سے، اس پروگرام کی سعادت سے کہ ہم اس پروگرام کے مختلف موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، یقیناً ہماری زندگی کو ہم کس طرح سے منصف مزاج بن کر اور اپنی عادلانہ صفتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے چیز ہیں، بہت سارے پہلو ہیں کہ جہاں ہم اپنی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرتی زندگی کو یا سماجی زندگی کو، جسے ہم اپنے قرب جوار کے ساتھ یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تب ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو مختلف موضوعات ہیں جس کو ہم اس پروگرام کے ذریعے ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد حسینی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم اس پروگرام کی سعادت سے، جہاں ہم بہت سارے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی کبھی جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ جو اصل میں ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، تو یہ دنیا کیا کہے گی اور وہ جو حق پرستی یا اعتدال پسند زندگی کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، تو اس میں کتنا فرق ہے۔ کیسے ہم یہ دیکھیں کہ نہیں، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن اگر ہم زندگی کے اس عنوانات کے ساتھ صحیح معنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں، دنیا کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اس کا پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ معمولاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح ایک کام انجام نہیں دیا، یہ صحیح کام نہیں کیا، صحیح طرح سے نہیں کیا، تو دنیا کیا کہے گی اور لوگ کیا کہیں گے۔ جی، یعنی پہلا لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ جی، تو لہٰذا اسی لیے خداوند متعال نے بھی حکم دیا ہے کہ دنیا کے چکر میں اور دنیا والوں کے چکر میں نہ پڑو۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی خوشحالی سے زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو، خوشحال زندگی گزارو، تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا خدا کیا چاہتا ہے، تمہارا معبود کیا چاہتا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس کی عبادت کرنے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اگر ہم دنیا کے علاوہ اس کے بارے میں سوچیں تو شاید ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن پوری زندگی گزر جاتی ہے، انسان صرف لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جی، بسم اللہ۔ کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے شادی کری، بہت عالی شان شادی کری، ہر طرح کا انتظام انہوں نے کیا، بہترین میرج ہال لیا، بہترین کھانا بنوایا، بہترین انتظامات کیے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی انسان بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ کمی رہ گئی تھی یا وہ کمی رہ گئی تھی۔ لہٰذا ہر طرح کا جب انہوں نے انتظام کر دیا، اور کھانا بھی اچھا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی اچھی تھی، میرج ہال بھی اچھا تھا، تو جب شادی ہو گئی تو ایک صاحب جاتے جاتے ان سے یہ کہنے لگے سب چیزیں ٹھیک تھیں لیکن کھانے میں نمک تھوڑا سا کم تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم دنیا والوں کے لیے یا دنیا کے لیے یا لوگوں کے لیے کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں تو دنیا والوں کو ہم 100% راضی نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بھی گزار دیں لیکن ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر ہم راضی ہی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کریں کہ جو معبود حقیقی۔ جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ یہ سوال میں نے اسی وجہ سے اپنے شروعات میں ہی رکھا کہ دنیا کیا کہے گی، یہ چیز تو آپ نے معاشرے کی حالت تو بتا دیا کہ ہم ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن یہاں گھر کی بات ہم کر رہے ہیں کہ گھر میں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی وہ اصول کا پابند بناتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ میں ہم ایک اچھے والدین بنیں۔ یہ نہیں کہ ہم خود ایک اچھے والدین بنیں۔ کچھ چیزوں پر، برائیوں پر تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی یہ ایک اچھا جواب ہے، لیکن اچھائیوں پر بھی اپنے بچوں کے لیے وہ سبجیکٹ ڈسکس کرنا، وہ سبجیکٹ ان کو دینا جبراً کہ دنیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنایا تو دنیا کیا کہے گی، یا فلاں کے بچے نے سائنس لے کے ڈاکٹری میں وہ آ گیا، ڈاکٹر بننا چاہ رہا، ہمارا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے۔ اس لحاظ سے یہ کتنا مثبت ہے اور کتنا منفی ہے، اس پر ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ پریشر بنانا یا یہ کہنا دنیا کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے اوپر
اس چیز کے اوپر پریشر بنانا اور یہ کہنا کہ دنیا کیا کہے گی، یہ جائز نہیں ہے، کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مجتہد سے یا کسی بھی مرجع سے یہ سوال کیا جائے دفتر میں بھیج کر کہ بھائی ہم اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے اور ہمارا معاشرہ اس سے راضی ہو جائے، تو ہر مرجع یا ہر مجتہد یہی جواب دے گا کہ بھائی یہ آپ پریشر نہیں بنا سکتے، یہ بچے کے اختیار میں کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، بچہ کیا بننا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو جب دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے تو ہم اپنے بچے کی فیوچر کے لیے اس کے اوپر جبر کیوں کریں، زبردستی کیوں کریں؟ نہیں، یہ اختیار بچے کے پاس ہے۔ ہر انسان کی اپنی زندگی، ہاں والدین کا کام یہ ہے کہ اس کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں، اس کو موٹیویٹ کریں، لیکن زبردستی معاشرے کے چکر میں یا لوگوں کے چکر میں یا لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اس کے اوپر پریشر بنانا یہ جائز نہیں ہے، کہیں سے بھی جائز نہیں، اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جزاک اللہ آقا، کیونکہ اب ہم اپنے اس سے پورے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کریں، خاص طور سے کچھ جگہوں پر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بہت کم ہے لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر ہوتے ہیں، کیونکہ شاید اگر کسی بھی ہمارے ناظرین میں سے وہ ایک شخص بھی اگر یہ پروگرام سن رہا ہے تو اس کی سعادت سے اس تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ لڑکے اور لڑکی میں ایک تفریق کرنا کہ جو لڑکا ہے اس کو ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، لڑکیاں تو ٹھیک ہے ان کو مل جانا چاہیے، تو یہ کتنا خطرناک ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے، خوبصورت معاشرے کے لیے، ایک اچھے تندرست سماج کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں، اولاد چاہے لڑکی ہو اور چاہے لڑکا ہو، یعنی دونوں اولاد کا مرتبہ اور مقام ایک ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے، یہ کلچر میں چیزیں شامل ہیں کہ جس میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھئی لڑکا ہے تو وہ نسل اس کے ذریعے سے آگے بڑھے گی، بچے ہوں گے، اور لڑکی ہے وہ گھر سے رخصت ہو جائے گی، دوسرے کے گھر چلی جائے گی، لہٰذا ہم لڑکی کے اوپر اتنی توجہ نہیں کرتے، بیٹے کے اوپر یا لڑکے کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ فرق کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مرتبہ ایک لڑکی کا ہے وہی مرتبہ ایک لڑکے کا ہے، جو مرتبہ عورت کا ہے وہی مرتبہ مرد کا ہے، لہٰذا عورت کی ذمہ داری الگ ہے، مرد کی ذمہ داری الگ ہے، لڑکی کی ذمہ داری الگ ہے اور لڑکے کی ذمہ داری الگ ہے، لیکن اگر مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے یقیناً۔ لہٰذا یہ تعلیم میں فرق کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں لڑکی کے اوپر ہم کم خرچ کریں گے یا پیسہ لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ لڑکی دوسرے کے گھر پہ چلی جائے گی، اور لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دیں گے کیونکہ یہ ہماری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ اگر کسی انسان کی بھی یا کسی شخص کی بھی اس طرح کی فکر ہے تو گویا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اپنی اولاد کے اوپر یہ فرق کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت الہی ہوتی ہے اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ نعمت الہی ہوتا ہے، لہذا قیامت کے دن روز محشر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لہذا لوگوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت الہی، اللہ کی رحمت ہے، لہذا رحمت سے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں اور جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکیں اتنا زیادہ اپنی زندگی میں فائدہ پہنچائیں اور اس فرق کو مٹائیں۔ جزاک اللہ۔ اگر اب یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں سے بہت مانوس ہوتے ہیں اور ان سے ہر ایک طرح کا سوال بھی کر لیتے ہیں، وہ چاہے ان کی اپنی نشو و نما کے ساتھ ہو، زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو رکھتے ہو، لیکن ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے اس طرح سے متاثر، اس طرح سے مانوس نہیں ہوتا کہ زندگی کے ہر ایک پہلو کو ڈسکس کرے۔ والد کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی شاید اس بات کو ہم نے شاید آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک شخص کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر ایک سوال کو اپنے باپ کے سامنے رکھ سکتا ہو؟ خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ والدہ ہو، چاہے ہم جس کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کر رہے ہیں، آیا اولاد کی تربیت کے ساتھ کیا ہمارا بچہ اس تربیت سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارا بچہ اس تربیت کے ساتھ خوشحال ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ نہیں ہمارا بچہ کچھ ہم سے چھپا رہا ہے یا کچھ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہا ہے یا ہم سے کترا رہا ہے، تو والدین کا فریضہ یہ ہے کہ بچوں سے سوال کریں کہ بھئی کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کس بات کو چھپا رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ایک اس طرح سے کہا جائے کہ ایک جوڑ ضروری ہے، ایک رابطہ ضروری ہے، ایک نزدیکی ضروری ہے۔ اگر نزدیکی نہیں ہوگی، رابطہ نہیں ہوگا والدین کا اولاد سے یا اولاد کا والدین سے، تو دھیرے دھیرے اولاد بھی دور ہونے لگے گی والدین سے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ والدین اور خاص طور سے والد بچے کی تربیت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بچے کو محبت دینے کے ساتھ
اس چیز کو بھی سکھائے اور بتائے کہ نہیں میں سب سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں, میں سب سے اچھا دوست ہوں تمہارا, تاکہ وہ اولاد, وہ بیٹا اپنے باپ کے قریب ہو اور تمام باتوں کو اپنے باپ سے وہ شیئر کرے. جزاک اللہ. اگر کیونکہ اب جو سوال ہے وہ واقعی ان تمام والدین کے لیے بھی ہوگا, کیونکہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر سی بات ہمیں تو شریعت نے بھی اس بات کا پابند کیا کہ ہم بات کر سکتے ہیں. نوجوان ایک بچہ, لڑکا خاص طور سے, وہ اپنی سیکچول لائف کو ڈسکس نہیں کرتا. کیا شریعت نے ہمیں اس طریقے کا بتایا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے والدین یعنی خاص طور سے اپنے والد سے ڈسکس کریں؟ بچے کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب وہ اپنی اس زندگی کو آگے بڑھاتا ہے, اس کے اندر چینجز آتے ہیں, ہارمونل چینجز آتے ہیں. شریعت کے نقطہ نظر سے کس طرح سے ایسے بچے کو ٹیکل کرنا ہے اور کیسے اس کو گائیڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کو عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کو اس زمانے میں خاص طور سے غور یہ کرنا چاہیے کہ چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو, اگر میری بیٹی یا بیٹا بالغ ہو گیا ہے اور وہ ایسے حرکات اپنی اولاد کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے اور نہیں کر رہے ہیں, اور وہ اولاد چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو گناہ میں مبتلا ہوں گے, تو اس کا عذاب سیدھے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا معذرت کے ساتھ, کیونکہ آج کا جو ماحول ہے وہاں پر چاہے وہ کسی کنٹری کا ہو یا وہ ایک اصول بنائے ایج فیکٹر میں, جہاں پر ایج بنایا, باؤنڈڈ کیا کہ ہم اس ایج سے پہلے شادی نہیں کر سکتے, اس ایج تک لڑکی کی اور اس ایج تک لڑکے کی. اب ایسے حالات میں کیا ہم اس کو کس طرح سے تربیت دیں تاکہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کی ہر ایک انفارمیشن اس تک پہنچ رہی ہے. میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو, اگر یہ پاسبل نہ ہو کہ شادی جلدی کی جا سکے, تو پھر کون سا ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعے اپنے بچوں کو تربیت کی اس حوالے تک پہنچایا جا سکے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو سردی لگتی ہے تو موٹے لباس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک اسی طریقے سے انسان کو فزیکل لائف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہر ملک میں ایک ایج فیکٹر ہے, ایک ایج لمٹ ہے. مثال کے طور پہ انڈیا میں شاید 18 سال کے بعد شادی ہوتی ہے لڑکی کی, تو اب یہاں پر اگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو نکاح تو ہو سکتا ہے, نکاح ہو سکتا ہے. جب نکاح ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جائیں گے, اور جب بن جائیں گے, محرم ہو جائیں گے, ایک رابطہ ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے جس لڑکی کے ساتھ جس لڑکے کا عقد ہوا یا نکاح ہوا وہ اس سے رابطے میں رہے گا, اس سے گفتگو کرے گا, اس سے بات کرے گا, اپنے دل کی باتوں کو بیان کرے گا, یا وہ لڑکی اس لڑکے سے گفتگو کرے گی اور اپنے دل کی باتوں کو بیان کرے گی. لہٰذا کم سے کم وہ لڑکی اور لڑکا گناہوں سے تو محفوظ رہیں گے. لہٰذا سب سے پہلی چیز اور سب سے قابل غور چیز یہ ہے کہ والدین دیکھیں کہ اگر میرا بچہ جوان ہو گیا ہے اور اس کو شادی کی ضرورت ہے, تو اگر ہم شادی نہیں کر رہے تو کم سے کم اس کا عقد کر دیں, تاکہ اس کا ایک رابطہ اس کی ہمسر سے یا ہمسر کا شوہر سے رہے, تاکہ وہ دوسری طرف نہ بھٹکے, دوسری طرف حرام میں مبتلا نہ ہو. جزاک اللہ. بہت اہم میسج میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے. کیونکہ آج کے دور میں وہی بات ہے کہ جیسے ایک بیٹی اپنے والدین سے کہتی ہے کہ بابا کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, تو والد جو واقعی سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا نہیں, آپ پر پورا بھروسہ ہے, لیکن جو جس عمر میں آپ ہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے. یقیناً آج کے اس معاشرے میں کتنا اہم پہلو ہے ایک والدہ کے لیے کہ اپنی بچی پر کس طرح سے نگاہ رکھے, کیونکہ ظاہر سی بات اس کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اس طرح سے نہ دیکھے کہ ہماری جاسوسی ہو رہی ہے بہت ساری. تو ایک والدہ کے لیے, ایک ماں کے لیے اپنی بچی کی نشو و نما کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس پر کیا ایک میسج ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ والدہ 24 گھنٹے اپنی بیٹی کے اوپر یا جوان لڑکی کے اوپر نگاہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی وہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ماں 24 گھنٹے CCTV کیمرے کی طریقے سے جوان لڑکی کو دیکھے, اس کے ساتھ جائے, اس کے ساتھ آئے, یعنی اس کو بھی کمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا. لہٰذا یہ چیز شروعات کی ہے, ابتدا کی ہے. جب وہ بچی چھوٹی ہے تب اس کو ایسی تربیت دے, تب اس کو ایسی باتیں سکھائے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تاکہ بچی جب وہ جوان ہو اور معاشرے میں جائے تو وہ خود اپنے آپ کو محفوظ کر سکے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے, اپنے آپ کو نامحرموں سے محفوظ کرے. لہٰذا ہم شروعات میں ویسی تربیت نہیں کر پاتے, وقت نہیں مل پاتا یا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں, اور اس کے بعد جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تب ہم فکر کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی بھاگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی برے کاموں میں مبتلا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی کوئی غلط کام کر لے. لہٰذا تب والدین فکر مند ہوتے ہیں. یہ چیز اگر ابتدا میں
اپلائی کی جائے اور کوشش کی جائے اور غور کیا جائے تو آخر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. جی بہت عمدہ. اگر کیونکہ آخری بالکل لمحات ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس ایپیسوڈ کو کلوز کرتے ہوئے ایک جو خاص ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں پردے کی، حجاب کی، تو یہ آج بھی یہ بات بالکل روز روشن کی طرح سے ہے کہ لوگ ڈسکس ہی نہیں کرتے. اگر ہم پردے کی بات کریں گے تو وہ بھی ایک معاشرے ایک بہت ایلیٹ کلاس جو ہے ہمارا، شاید لوگوں کو کچھ چیزوں کو برا لگے، وہ ایلیٹ کلاس ہے. اس درمیان بھی ہمارے عالم اگر ان کے ایلیٹ کلاس میں جا کے مجلسیں پڑھتے ہیں تو پردے پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا. یقیناً یہ پردہ جو ہے وہ زندگی کے لیے سب سے اچھا، ایک لڑکی کے لیے اور خاص طور سے معاشرے کے لیے. تو کیسے ہم سمجھائیں گے کہ جو حجاب ہے وہ بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے؟ دیکھیے حجاب تو دین اسلام میں واجب ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو حجاب کا مرتبہ ہے یا جو حجاب کی فضیلت ہے، معمولاً آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں، اگر آج کی بات کی جائے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی باڈی کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی باڈی کو بچانا چاہتے ہیں یعنی اس پولیوشن سے، سن لائٹ سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً جو ہوتی ہیں نان مسلم لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی حجاب کر لیتی ہیں گرمیوں میں تاکہ اپنی اسکن کو وہ محفوظ رکھ سکیں. یعنی یہ ایک سائنٹیفیکلی میڈیکل فائدہ ہے حجاب کرنے کا، اور دینی فائدہ تو اور زیادہ ہے. انسان، ایک لڑکی جو حجاب کرتی ہے وہ اپنے کو نامحرموں کی نگاہ سے محفوظ رکھتی ہے. ایک واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عراق میں آیت اللہ ہے، مجتہد ہیں آیت اللہ بشیر نجفی صاحب. ان کے پاس کچھ خواتین گئیں، کچھ لڑکیاں گئیں، اور جاننے کے بعد یہ کہا آغا ہم لوگ ابھی ایران سے آئے ہیں اور اب یہاں جب آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں تو آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حجاب کیا کرو، لیکن ایران میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں تمام خواتین ایسے ہی گھوم رہی ہیں، یعنی وہ ہیڈ کور کیے ہوئے ہیں، وہ عبائیں اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپاؤ، حجاب کرو، پردہ کرو، ایسا کیوں؟ تو آغا بشیر نجفی جواب یہ دیتے ہیں، آغا فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو لہٰذا میں ہندوستان اور پاکستان کے کلچر کو سمجھتا ہوں اور ایران کے کلچر کو بھی جانتا ہوں. ایران میں کیونکہ سب خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت لڑکی بھی کہیں سے بھی گزر جائے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کیوں؟ کیونکہ سب اپنے میں خوبصورت ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان کا ماحول الگ ہے، معاشرہ الگ ہے، سوسائٹی الگ ہے. لہٰذا یہاں کا ماحول اور کلچر یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی یا خاتون کوئی چوراہے سے گزر جائے تو جتنے بھی چوراہے کے اوپر مرد کھڑے ہوتے ہیں وہ سب اس لڑکی کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس خاتون کو دیکھنے لگتے ہیں. لہٰذا اس بنا کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے چہرے کا بھی حجاب کرو، اپنے کو محفوظ رکھو حجاب کے ذریعے سے. لہٰذا حجاب کا ایک مرتبہ ہے، حجاب کا ایک مقام ہے. لہٰذا اگر واقعاً لڑکیاں صحیح معنی میں حجاب کریں تو وہ اپنی روح کو بھی محفوظ کر سکتی ہیں اس حجاب کے ذریعے سے، اور اپنے جسم کو بھی محفوظ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ. اگر یہ تو بات زندگی کے ان تمام چیزوں پر کہ جہاں ہم اپنے تعلیم، تربیت اور اس طریقے سے، ظاہر سی بات میں نے جو آپ سے سوال یہ کیا کہ ہم اس بچے کے لیے جو خاص طور سے غسل کی اگر وہ بات کرے تو وہ کس سے ڈسکس کرے؟ باپ اپنے آپ میں اسی طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے روب اور دبدبے کو بچے کے ساتھ ایسے پیش کرے کہ بیٹا اس سے گھل مل نہیں سکتا، تو وہ ادھر ادھر کسی سے پوچھے گا تو وہ صحیح طریقے سے نہیں ملا. میرا جو سوال تھا پچھلا اسی سوال سے میں منسلک کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ جو دینی امور ہے، خاص طور سے اگر غسل جنابت ہے یا اس طرح کو وہ کیسے ڈسکس کرے اپنے باپ سے؟ واجبات، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو واجب غسل ہیں، چاہے وہ خواتین کے ہوں چاہے وہ مردوں کے ہوں، یہ والدین کا فریضہ ہے کہ وہ حلال و حرام کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا نجس ہے اور کیا پاک ہے. لہٰذا اسی طریقے سے یہ واجبات غسل جو ہیں، چاہے وہ غسل جنابت ہو چاہے وہ مخصوص خواتین کے جو غسل ہیں وہ ہوں، لہٰذا ماں کے اوپر فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو آگاہ کرے اور بتائے اور اس کی تربیت کرے، اور والد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو غسل جنابت کے احکام بتائے اور اس کو بتائے کہ دیکھو بیٹا کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے، جب تم حالت نجاست سے ہو جاؤ گے تمہیں کس طرح سے غسل کرنا ہے، کیا طریقہ ہے غسل کا. کیوں؟ کیونکہ اگر اولاد کو یہ چیز معلوم نہیں ہوئی اور باپ نے نہیں بتائی اور وہ نجاست کے عالم میں عبادت کو انجام دے گا، نجاست کے عالم میں وہ مقدس مقامات پہ جائے گا، تو لہٰذا اس کا گنہگار خود باپ ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر ماں نے اپنی لڑکی کو صحیح چیزیں نہ بتائیں، مسائل نہ بتائے،
طہارت کے، لہٰذا اب وہ لڑکی اگر اس عالم میں عبادت کو انجام دے گی نجاست کے عالم میں یا ایسے مقامات پہ جائے گی کہ جو مقدس ہیں، لہٰذا اس کا عذاب ماں کے اوپر ہوگا، لہٰذا والدین کے اوپر واجب ہے اگر وہ نہیں بتا سکتے تو کم سے کم محلے کے کسی مولانا سے یا عالم دین سے رابطہ کریں تاکہ وہ مولانا اور عالم دین بچوں کو آگاہ کرے اور مسائل کو بتائے ان کی خدمت میں۔ جزاک اللہ۔ آخری میں ایک سوال جو ہے خاص طور سے موبائل یعنی ایک بیماری ہے اور بہت اچھا بھی ہے کسی بھی چیز کے لیے، تو یہ کتنا کیسے والدین اپنے بچوں کے لیے، جو آج کل بچپنے میں آپ دیکھیں کہ بہت کم سن بچہ ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک والدہ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ پہ بچے کو کہیں انگیج کرنا ہے تو اس موبائل میں لگا کر رکھ دیا، تو آقا کیا میسج ہوگا کہ واقعی ایک اپنے بچے کو آپ ایک اچھے زندگی کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں جس سے اس کا ذہن بھی خراب ہوگا، اس کی آنکھیں بھی خراب ہوں گی، تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے معمولاً ہر گھر کی مشکل ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں اور یوٹیوب کھول لیتے ہیں معمولاً، اور یوٹیوب پہ جس طرح کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں چاہے وہ ویڈیو صحیح ہے مناسب نہیں ہے، وہ تمام ویڈیوز ان بچوں کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے، لہٰذا اس کا ایک گہرا اثر ہوگا۔ یعنی وہ بچہ کہ جو ابھی بول نہیں سکتا، وہ بچہ کہ جو ابھی صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا، وہ بچپن سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور یہی چیزیں اس کے ذہن میں جا رہی ہیں، لہٰذا اب یہاں پر والدین کا فریضہ ہے کہ کم سے کم اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں اور اس کو ان چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ گھر میں محدود ہو گئے، لہٰذا گھر میں ہیں تو بچے کو موبائل دے دیا یا کوئی ویڈیو لگا دیا، وہ بچہ موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک دم سے اس بچے نے ویڈیو کوئی اور لگا لی، اب والدین کو یہ نہیں پتہ کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، لہٰذا دھیرے وہی اثر اس کے ذہن پہ ہوتا جائے گا۔ اب جب وہ بڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اگر ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے تو وہ بڑا ہو کے وہی ٹک ٹاک کا ہی ڈانسر نکلے گا، اگر وہ دینی چیزیں دیکھ رہا ہے اور دینی تعلیم اس نے حاصل کری ہے بچپن میں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر دیندار نکلے گا، تو یہ اثر جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہوتا ہے گا۔ تو اب یہ موبائل بہت خطرناک چیز ہے، لہٰذا اب اس سے اگر ہمیں محفوظ بچوں کو رکھنا ہے تو ہمیں خود وقت نکالنا ہوگا جو وقت ہم اپنے بچوں کو دے سکیں اور ان کی صحیح معنی میں تربیت کر سکیں۔ آقا بہت بہت شکریہ، وقت میں اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درس حیات، اور اس پروگرام میں جہاں ہم تعلیم، تربیت، اخلاقیات اور تمام مختلف موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ایک اچھا خوبصورت پیغام سے بھرا گلدستہ آپ تک پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، مزید ڈسکشن کریں گے تاکہ ہم اس ڈسکشن سے کچھ اچھے پہلو، مثبت پہلو نکال کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔